حسن علیہ السلام دلین وعین حتی تسکن یا رب العالم محمد بحق العالم محمد فعال صلی یا کاشف الکرب ینواجب اسم شکر صلوات واجمات تلاوت فرمائیے بسم اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام علی مخدومتنا الانسان معصوم والقرآن بلکیس حجرت تقدیس الجلال والعاصیت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الآئمہ ام المعصومین ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن آیت اللہ العظمیٰ و زوجت آیت اللہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہراء والصلاة والسلام على آباء الحسین وابناء الحسین وجداء الحسین وأولاد الحسین وأصحاب الحسین وأنصار الحسین ولعنة الله على أعداء الحسین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید وفرقان الحمید وحسن الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات کی پریشانی خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دلیل سے خالی نہ جائے مولوانیان مجلس ذاکرین مجلس حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرمائے برادر عزیز برادر اکبر زہاد ہاشمی صاحب شاد ہاشمی صاحب بانیان عشرہ محرم در سجاد مولا ان کے رزق بخت عزت میں اضافہ فرمائے بھائی جان عزیز طاہر ہاشمی صاحب علی رضا بھائی پردیس میں مولا ان کے رزق بخت عزت میں اضافہ فرمائے ان کے والد صاحب کے مولا درجات بلند فرمائے میرے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما رئیس کو مولا عزت بخت رزق سے نوازے میرے اللہ حاضرین مجلس میں جو بھی دل میں حاجت لے کے بیٹھا ہے میرے اللہ پاک سیدہ کی عزت و عظمت کا واسطہ تمام تر کی نیک دلی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما بہت بڑی دعا ہے مل کے دل سے آمین کہیے گا میرے اللہ تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے تمام دعاؤں سے بہتر راسل دعا جتنی تڑپ تمہارے سینے میں ہے اتنی بلند آمین کہنا میرے اللہ شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث سے دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرما بعد از ظہور مالک کا دیدار نصیب فرما بعد از دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ سہارا درود کا دو بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما دو احسان پنجتن جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے
ایک صلوات ایسی تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکے۔ اجازت ہے سرکار بات شروع کی جائے۔ بانی کی حیثیت سے حاضری، میرا گھر ہے، عزیز کا حکم کی تمیل حاضر خدمت ہو چکا ہوں۔ توجہ ہے، اجازت بھی ہے۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتے ہی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے، سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرض پہ لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے، اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ اجازت ہے تھوڑی سی بات کر لی جائے سکتی۔ مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں، تھوڑی سی آواز بڑھانا میری چاہوں، تھوڑی سی۔ مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں اللہ کو واحد مانتے ہیں، زاد بھائی احد مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ نہ کسی سے چھپا ہے نہ کسی سے ڈھکا ہے۔ ہم بھی اللہ کو واحد مانتے ہیں، احد مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں۔ بعد از خدا تعظیم ہم رسول کی کرتے ہیں، درود ہم رسول پہ پڑھتے ہیں، سلام ہم رسول پہ بھیجتے ہیں۔ بعد از رسول مودت ہم آل محمد سے رکھتے ہیں، رزق آل محمد سے مانگتے ہیں، اولاد آل محمد سے مانگتے ہیں، بخت آل محمد سے مانگتے ہیں، زندگیاں آل محمد سے مانگتے ہیں۔ بعد از آل محمد پیار ہم صحابہ سے کرتے ہیں۔ اتحاد بین المسلمین کا اس سے اچھا بہتر فارمولہ میرے پاس نہیں، ہمارے پاس۔ اب ہمارے کا ہے تو میری زبان بن کے سب ساتھ بولی گئی۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی ہے۔ بات سن، تھوڑے آدھا منٹ اور چاہیے، فقط آدھا منٹ۔ نبی کو سب کچھ مانو، نبی پہ درود بھیجو، نبی پہ سلام بھیجو، اپنی زندگی سے زیادہ نبی سے مودت رکھو، لیکن نبی کو اتنا نہ مانو کہ نبی خدا سے بڑھ جائے۔ ساتھ چل رہا میں جملہ کہنے لگا ہوں، نبی کو اتنا نہ مانو کہ نبی خدا سے بڑھ جائے۔ آل محمد سے مودت رکھو، رزق آل محمد سے مانگو، بخت آل محمد سے مانگو، زندگی آل محمد سے مانگو، اولاد آل محمد سے مانگو، سب کچھ آل محمد سے مانو، خدا قسم، لیکن آل محمد کو اتنا نہ مانو کہ آل محمد نبی سے بڑھ جائے۔ صحابہ سے پیار کرو، مسجدوں کے نام صحابیوں کے نام پہ رکھو، اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، محفل صحابہ کے نام کی سجاؤ، لیکن صحابیوں کو اتنا نہ مانو کہ صحابی آل محمد سے بڑھ جائیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بڑے رنگ برنگے بل پاس ہو رہے ہیں، ہے توجہ؟ ہم جسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے۔ فلاں کو مانو، فلاں کو مانو، فلاں کو مانو، فلاں کو مانو، ہم نہیں مانتے۔ تو زبردستی منوانا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم میں جملہ کہوں گا اور پھر میں چہرے پڑھوں گا۔ ہم جسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے۔ ہم کوئی قبضے کی جگہ پہ یہ امام بارگاہ بناتے ہیں، مجلسیں کسی سے چندہ لے کے کرواتے ہیں۔ تو نے زبردستی کسی کو منوانا ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ ہم جسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے۔ میں بابانگے تو ہول کہہ رہا ہوں، لوگ سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، ہم جسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے۔ لازمی نہیں ہے کہ بندہ وی آئی پی صحابہ کو مانے،
میں چہرے دیکھاں گا، میں پہلے آکھیا ہے منبر میں بات میں کر رہا ہوں، پریشان ہو کے نہ سننا۔ لازمی ہے کہ بندہ وی آئی پی صحابہ کو مانے۔ تو اپنی مسجدوں میں سلمان کی بات کیوں نہیں کرتا، کمبر کی بات کیوں نہیں کرتا، مقدار کی بات کیوں نہیں کرتا، حذیفہ کی بات کیوں نہیں؟ بندہ سا لیندہ ہے تو بولتا کہ میرے خدا قسم، تو اپنی مسجد میں مقدار کی بات کیوں نہیں کرتا، حذیفہ کی بات کیوں نہیں کرتا، سلمان کی بات کیوں نہیں کرتا؟ تو اس لیے نہیں کرتا کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہوتی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، ہاتھ کھولے جوان میں جو ملا تھا۔ آپ سلامت رہے۔ عبادت اللہ کی ہے، توجہ 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 توجہ، عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی ہے۔ خدا قسم جو بندہ بول سکتا نا وہ اپنی چپ میں مان کر کے بیٹھے، میں اس کو کیسے بلاتا ہوں؟ میں بی بی کی خیرات پہ مان کر لگا، خدا قسم عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی۔ چار چہرے ہیں، چار لفظ ہیں، چار باتیں ہیں، یہ چار کے چار لفظ، چار کے چار چہرے میں ایک تصویر میں دکھاؤں گا، پھر میں آپ کے چہرے پڑھوں گا۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی۔ عبادت اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھے، پشت پہ آل محمد تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے سرکار، وقت نہیں ہے۔ جس کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ڈیفینیشن کروں۔ جس کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ جس کی تعظیم کرنی ہے وہ سجدے میں ہے۔ آواز ٹھیک کر میری جان، جس کی تعظیم کرنی ہے وہ سجدے میں ہے۔ جن سے محبت رکھنی ہے پشت میں ہے، جن سے محبت کرنی ہے پیچھے ہے۔ پہلا جملہ دے رہا ہوں، جھولی پھیلا کے بیٹھنا۔ وہی نبیوں پہ آتی ہے، صحابہ پہ نہیں آتی۔ میں معیار دیکھاں گا تیرا کس معیار سے بیٹھا ہے۔ وہی نبیوں پہ آتی ہے، صحابہ پہ نہیں آتی۔ واجب تسبیح ادا کرنے کے بعد پہلا جملہ ہے، واجب تسبیح ادا کرنے کے بعد صحابہ سر اٹھاتے تھے، حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یہاں سلامت میں۔ آپ سلامت رہے۔ جملہ سننا، جملہ صحابہ واجب تسبیح ادا کرنے کے بعد صحابہ سر اٹھاتے تھے، حسین دیکھتے تھے، حسین دیکھتے تھے، حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ جتھے میں کھڑا اٹھیا، حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ نماز اللہ کی تھی، حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ رات ہو جاتی میں یہی جملہ کہتا رہتا، حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ صحابہ انتظار میں تھے، توجہ، صحابہ انتظار میں تھے نبی سر اٹھائیں تو ہم اٹھائیں۔ نبی انتظار میں تھے وحی آئے تو میں سر اٹھاؤں۔ وحی انتظار میں تھی جبریل لے جائے تو میں جاؤں۔ جبریل انتظار میں تھا خدا بھیجے تو میں جاؤں۔ خدا انتظار میں تھا حسین اٹھے۔ اللہم صلی اللہ۔ ویکھو 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 عجیب کی
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رپیس چل رہا ہے یا علی علیہ السلام اللہم صلی ہے انتظام ساؤنڈ جنریٹر کا نہیں عیدیں پڑھ دیا پھر صلوات مل کے تلاوت فرمائیے بسم اللہ ہے توجہ سرکار صحابہ انتظار میں تھے نبی سر اٹھائیں تو ہم اٹھائیں نبی انتظار میں تھے وہی آئے تو میں سر اٹھاؤں وہی انتظار میں تھی جبریل لے جائے تو میں جاؤں جبریل انتظار میں تھا خدا بھیجے خدا انتظار میں تھا حسین اٹھے تو اسی طرح نہیں بجلی تے سارے توجہ ہے سرکار کائنات کی سب سے افضل ترین مسجد مسجد نبوی مسجد کی سب سے افضل ترین جگہ محراب مسجد نبوی کائنات کا سب سے افضل ترین نمازی تیرا میرا نبی کائنات کی سب سے افضل ترین عبادت نماز کا سب سے افضل ترین رکن سجدہ ان سب افضلوں پہ آ کے بچپن کا حسین بیٹھ گیا کیا کرا میں قتل نہیں ہونا چاہتا کیا کرا نہیں ہے جنریٹر نہیں ہے جنریٹر میں کیا تو ان کو پتا ہونا چاہیے تھا ہے توجہ سرکار بات آگے کر آواز آ رہی ہے دھواڑی منو آئے میں نے دھواڑی آج توجہ مکمل کیجئے گا حسین آ کے پشت پر بیٹھے جملہ کہوں اب آپ مجھے دیکھ رہے ہو مجھے آپ نہیں دکھ رہے توجہ کرنا حسین آ کر پشت پر بیٹھے حسین نے نبی کی پشت کو اپنا منبر بنایا حسین نے نبی کی پشت کو اپنا منبر بنایا حسین آ کر نبی کی پشت پر بیٹھ گئے ایک بات ہے اور خدا قسم میں بے نیازی نہیں کر رہا میں تیرے حوالے کروں بے شک اس ماحول میں یہ بات نہیں ہو سکتی تھی لیکن میں پھر بھی کروں حسین ہی تھے جس کے گھر کا دروازہ مسجد کو کھلتا تھا دو دروازے ایسے تھے ایسے ہیں اور ایسے رہیں گے جو مسجد کو کھلتے تھے مسجد کو کھلتے ہیں اور مسجد کو کھلتے رہیں گے ایک نبی کا دوسرا علی کا بندے کہتے ہیں حسین کھیلتے کھیلتے آئے میری آواز بننا خدا قسم بندے کہتے ہیں حسین کھیلتے کھیلتے آئے میں نہیں مانتا امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے امام کے ہاں کھیل نہیں ہوتا پھر بندے کہتے ہیں حسین سروں پہ قدم رکھتے رکھتے آئے اور نبی کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے میں نہیں مانتا کہ کسی کے سر پہ حسین کا قدم آیا ہو وہ اس لیے کہ جس کے سر پہ حسین کا قدم آ جائے وہ رضی اللہ نہیں وہ علیہ السلام ہو جائے گا جس کے سر پہ حسین قدم رکھ دے وہ رضی اللہ نہیں رہے گا وہ علیہ السلام ہو جائے گا
حسین آئے اور نبی کی پشت پر بیٹھ گئے. حسین بیٹھے ہیں نبی کی پشت پر. یہ جملہ وہ ہے جو ہم نے ماں کی گود سے سنا. محنت دکھے پھر بولنا. حسین آئے اور نبی کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے. نبی اپنے سجدے کو بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے, اتنا بڑھاتے گئے جب تک حسین بیٹھے ہیں. نبی نے اللہ سے پوچھا تھا میرے اللہ کب تک؟ اللہ کی بات ہے جب تک. اب یہ ہوتا تو میں باتیں کرتا. قبول کرنا جتنا ہے قبول کرنا. حسین آ کر نبی کی پشت پر بیٹھ گئے. توجہ مکمل. نبی اپنے سجدے کو بڑھاتے گئے, تسبیح کو بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. جو بندے نہیں بول سکے انہیں شاید میرے نبی کا سٹیٹس نہیں پتا. میرے نبی کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ میرا نبی آدھی رات کو اپنے حجرے میں اٹھتا ہے تو اللہ جبریل کو بھیج کے کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے کملی اوڑھنے والے محمد رات کو اٹھا کر لیکن اپنی عبادت کو گھٹا, اپنی عبادت کو گھٹا. اللہ نبی سے حجرے میں کہتا ہے اپنی عبادت گھٹا, میں تیرا عاشق ہوں, تو میرا محبوب ہے, تو رات کو اٹھتا ہے تیرے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے, اپنی عبادت گھٹا گھٹا گھٹا. اللہ حجرے میں نبی سے کہتا ہے عبادت گھٹا گھٹا گھٹا. حسین آ کر بیٹھے, اب کہتا ہے بڑھا بڑھا بڑھا. میں کوشش کر رہا ہوں. پہلے کہتا ہے گھٹا, حسین آ کر بیٹھے اب کہتا ہے بڑھا. معلوم ہوا ان کے آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی, نماز میں اضافہ ہو جاتا. بات آخری کر رہا ہوں فضائل کی, یہیں ممبر چھوڑ رہا ہوں, فضائل تمام کر رہا ہوں یہاں پہ. توجہ مکمل کرنا. جتنا جبر کر سکتا تھا میں کر بیٹھا. توجہ مکمل کرنا. حسین آ کر بیٹھے نبی کی پشت پر. جملہ کہوں شاد بھائی توجہ کرنا. حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے. ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا, جو ماحول کے انتظار میں ہے وہ انتظار میں رہے. میں بات کر کے فضائل ختم کر رہا ہوں. حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے. دواری چوپ دی قسم نبی کی نماز ہو گئی. بولو میرے ساتھ بولو یار. حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے, نبی کی نماز ہو گئی. تیری نماز میں علی کا نام آئے تو باطل کیسے ہو جاتے؟ حسین آخری جملہ. حسین آپ سلامت رہیں. حسین وجود سمیت آئے, نبی کی نماز میں آ کر بیٹھ گئے. کوئی راوی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں لکھ نہیں سکا کہ جس نماز میں حسین آ کر بیٹھے تھے نبی نے وہ نماز دوبارہ پڑھی ہو. نبی کی نماز ہو گئی. اے پچھلے دی چوپ دی قسم, نبی کی بھی ہو گئی, صحابیوں کی بھی ہو گئی. ہاتھ تو دکھاؤ اپنے اپنا. نبی کی نماز بھی ہو گئی, صحابہ کی بھی ہو گئی. حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے. جملہ آخری ہے, توجہ کر کے خاموشی سننا, جتنا ہو سکتا ہے پھر بول لینا. حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے, نبی کی نماز ہو گئی. حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے, نبی کی نماز ہو گئی. آج بندے کہتے ہیں ہماری مسجد کے آگے سے حسین کا ذوالجلال نہ گزرے, ہماری مسجد کے آگے سے حسین کے ماتمی نہ گزرے. یہ یا حسین کہتے ہیں. ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں. ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں. حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی ہے. حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی ہے. حسین کے ذکر سے تیری نماز ٹوٹ رہی ہے. کہیں یہ بات دلیل نہ بن جائے کہ نبی کی نماز اور ہے, تیری نماز اور.
پکے رہنا علی پہ، علی کبھی نہ چھوڑنا. پیغام، نصیحت، وصیت. 4 لفظ کہہ رہا ہوں، 4 باتیں کروں. کسی لمحے بھی وقت ویسے ہی بوڑھا ہو گیا. نہیں ودیا نہیں ودیا. 4 باتیں کبھی نہیں بھولنی. 4 لفظ کبھی نہیں بھولنے. کوئی اتائی بیٹھا ہی میں کیا کروں. 4 لفظ کبھی نہیں بھولنے. 4 باتیں کبھی نہیں بھولیں. توجہ. حسین بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں نبی کی پشت پر. حسین بیٹھے ہیں نبی کی پشت پر. توجہ. نبی اپنے سجدے کو بڑھاتے گئے، بڑھاتے گئے، بڑھاتے گئے. نبی نے پوچھا میرے اللہ کب تک؟ اللہ کی آواز آئی جب تک. ایک لفظ ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دے رہا ہوں آپ کو، دیکھوں گا پھر کتنا بول سکتا. میں نے کہا تھا 2 دروازے ایسے تھے، ایسے ہیں اور ایسے رہیں گے، جو مسجد کو کھلتے تھے، کھلتے ہیں اور کھلتے رہیں گے. بعد سے پوچھاں، بعد سے پوچھاں گا. مولا تھوڑی زندگی کرے. 2 دروازے، 2 دروازے. توجہ. 2 دروازے ایسے تھے، ایسے ہیں اور ایسے رہیں گے، جو مسجد کو کھلتے تھے، کھلتے ہیں اور کھلتے رہیں گے. حسین اس دروازے سے نکلے، مسجد میں داخل ہو گئے. کچھ بندے، زاد بھائی توجہ کرنا، کچھ بندے تکلفن بندے، گجرانہ پڑھنا ہے میں، بندے تکلفن بندے نبی کے پاس آئے. یا رسول اللہ سب کے دروازے بند ہیں، اکیلا علی کا کھلا ہے. سب کے دروازے بند ہیں. بندہ سا لیندہ ہوئے خدا قسم، سب کے دروازے بند ہیں، اکیلا علی کا کھلا ہے. سرکار نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، جس نے تمہارے بند کروایا اسی نے علی کا کھولا ہے. بول سکتا ہے تو بول، میں تیرے ہستے کھلو گیا، میں ممبر سیٹر لگا. جس کے دروازہ، انہوں نے کہا سرکار دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں، دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں، تاکہ مسجد نبوی سے ہوا گزرے، ہمارے سینوں میں بھی آئے، ہمارے گھر میں بھی آئے. یہ بار بار اصرار کرنے لگے دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں، دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں. رسول خدا نے رحمت کے باغ اتارا، سرخی جلال آئے کائنات کی رحمت پہ. رسول ان کے سامنے گئے. رسول کہتے ہیں اچھا مجھ سے سننا چاہتے ہو تو سنو. مجھے خدا نے کہا ہے جس کی اولاد نے نطفے سے پیدا ہونا ہے اس کے دروازے بند کر دے، جس کی اولاد نے نازل ہونا ہے اس کے دروازے کھولے. ہاتھ اونچے کرو، علی حق، علی حق، علی حق. ہاتھ اونچے، علی علی کلندر. بات کر دیتا ہوں. نازل ہونا. میں نے عشرے در سجاد کے عشرے کے درمیان یہ بات کی تھی، پھر کرو، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو بار بار کرنے سے ثواب ملتا ہے. آیت پڑھی ہے میں نے پہلی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم کا ترجمہ جب ہم نے علماء تفاسیر سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حروف مقطعات ہیں. انہاں نہیں تھکیاں تو ہاتھ کھول. حروف مقطعات ہیں. توجہ، ان کا ترجمہ نہیں ہے. میری سمجھ میں بات ابھی تک یہ نہیں آئی کہ جن کا ترجمہ ہے نہیں وہ لفظ اللہ نے قرآن میں رکھے کیوں ہیں؟ بلا وجہ تو قرآن کا لفظ ہے نہیں. لفظ کے صحیح توجہ کرنا، بلا وجہ قرآن کا لفظ ہی نہیں ہے. یہ علیحدہ بحث ہے، یہ علیحدہ تقریر ہے. میرے پاس وقت نہیں اب کہ میں علیحدہ تقریر میں جاؤں. آگے چلتے ہیں. ذالک الکتاب کہا گیا یہ وہ کتاب ہے. آئے تیرے حوالے کر کے میں مصائب شروع کرنے لگوں. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے.
ہماری زبان عربی تھی نہیں، ہمیں جو بھی ترجمہ ملا ہم نے اسے لے لیا. ذالک الکتاب کہا گیا یہ وہ کتاب ہے، جبکہ یہ وہ ہوتا ہی نہیں. شاید بھائی یہ وہ نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں ہوتا، ڈیٹ دس نہیں ہوتا، دس ڈیٹ نہیں ہوتا. ذالک الکتاب ترجمہ تھا وہ کتاب ہے ہدی جو ہدایت کرتی ہے کن کو؟ متقین کو. میرے مالک کی ہدایت کیسے کرتی ہے؟ قرآن صامت ہے، قرآن چپ ہے، قرآن نے اشارہ کیا ہے نماز واجب ہے، شراب حرام ہے، روزہ رکھنا چاہیے، جوئے سے بچنا چاہیے. قرآن ہمیں اشارے کرتا رہا ہے، ہمیں ہدایت نہیں کی. ہمیں ہدایت والی زبان چاہیے تھی جو ہمیں ہدایت کرتی، جو ہدایت کر کے بتاتی کہ آیت اتری کی ہے، آیت کا شان نزول کیا ہے. ہمیں اللہ نے بھیجا نبی کے دروازے پہ، نبی سے ہم نے پوچھا میرے مالک میرے سردار ہمیں یہ بتا یہ قرآن ہدایت کیسے کرتا ہے؟ قرآن تو صامت ہے، قرآن چپ ہے. رسول نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن طیب ہے، علی بجید ہے. قرآن سید ہے، علی طاہر ہے. قرآن پاک ہے، علی بھی پاک ہے. قرآن بھی رہبر ہے، علی بھی رہبر ہے. قرآن بھی نازل ہوا، علی بھی نازل ہوا. قرآن بصورت رحمان ہے، علی رحمان کی جان ہے. قرآن بصورت عمران ہے، علی فرزند عمران ہے. قرآن بصورت کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن بصورت قدر ہے، علی صاحب قدر ہے. قرآن بصورت مومنین ہے، علی امیر المومنین ہے. قرآن بصورت قدر ہے، توجہ، قرآن بصورت کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے. جو قرآن کو چھٹلائے وہ تو لعنتی ہوتا ہے، جو علی کو چھٹلائے وہ بھی لعنتی ہوتا ہے. قرآن کو پلیت بندہ چھو نہیں سکتا، علی سے حرامی محبت کر رہے ہیں. شروع کر دم سر نہیں آنا سر. کسی لمحے بھی علی سے دور نہ جانا، کوئی سانس ایسی نہ لینا جس میں علی نہ ہو. اولاد قربان کر دینا، جان قربان کر دینا، مال قربان کر دینا، علی پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا. سب کچھ دے دینا، علی نہ دینا. میں نے پہلی بات کی ہے، ہم ان کو نہیں مان سکتے جو علی کو نہیں مانتے تھے. بات کروں، بندے کہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں. میں آج کے دن کا سب سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، کہیں بیٹھ کے تول لینا. بندے کہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں، 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 ہم بھی علی کو مانتے ہیں. اگر تم بھی علی کو مانتے ہو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو علی نہیں مانتے؟ سب کچھ دے دینا، علی نہ دینا. اولاد قربان کر دینا، جان قربان کر دینا، مال قربان کر دینا، علی پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا. کوئی سانس ایسی نہ لینا جس میں علی نہ ہو. 4 لفظ کہہ رہا ہوں، 4 باتیں کر رہا ہوں. پیغام ہے، نصیحت ہے، وصیت ہے. پہلے بھی کہا تھا یہاں چہرے بدلتے ہیں، پیغام نہیں بدلتا. ہر لفظ بھول جانا یہ 40 منٹ کا، یہ 4 لفظ نہ بھولنا. ولایت امیر نہ چھوڑنا، عزاداری شبیر نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا. بہت مارا ہے امت نے حسین کو، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ بھی نہیں، 8 یا 7 منٹ، زیادہ لمبا مصائب نہیں میں پڑھوں. بہت مارا ہے امت نے حسین کو. عباس کے زین چھوڑنے کے بعد کمر جھک گئی تھی حسین کی. اکبر کے زین چھوڑنے کے بعد آنکھوں کی بنائی جا چکی تھی. سیدہ بڑے احترام سے، بڑا آہستہ سے مصائب پڑھنے کا عادی. کوشش کرنا ہائے جتنی ہو سکتی ہے اتنی بلند کرنا. تمہارے نعرے سننے نہیں آتے، تمہاری ہائے سننے آتے.
جب کوئی ہائے بلند کرتا ہے نا کہ 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہہ رہا ہے، وہ اپنی پھپھیوں سے رو کے پوچھتی ہے، پھپھی اماں ہے جو ہائے کر کے روتا ہے ہمارا لگ تھا کیا ہے؟ میں بڑے آرام سے، بڑا آہستہ، بڑے آرام سے، بڑے ادب سے پڑھوں گا، میں سخت روایت نہیں پڑھوں گا۔ اتنا مارا ہے امت نے حسین کو، آقا دربندی لکھتے ہیں، جملہ ہے خدا قسم تری ہائے کے لیے، ماتمی ویکھاں گا کتھے کتھے بیٹھا ہے۔ آقا دربندی لکھتے ہیں کوئی لکھ نہیں سکا انہوں نے حسین کو شہید کرنے کے پہلے زیادہ مارا ہے یا شہید کرنے کے بعد زیادہ مارا ہے۔ کوئی نہیں لکھ سکا انہوں نے حسین کو قتل کرنے سے پہلے زیادہ مارا ہے یا حسین کو قتل کرنے کے بعد زیادہ مارا ہے۔ تیری ہائے کے لیے جملہ بڑھا کے کہتا ہوں، کوئی لکھ نہیں سکا کہ انہوں نے حسین کو زین پہ زیادہ مارا ہے یا زمین پہ زیادہ مارا ہے۔ اگلا جملہ بڑھاتا ہوں، حسین کا جسم تھا کربلا میں، موت ہے یہ جملہ اگر تو پتھر نہیں لے کے بیٹھا تو سینے، حسین کا جسم تھا کربلا میں، سر تھا شام۔ آقا دربندی کہتے ہیں کوئی لکھ نہیں سکا کہ انہوں نے حسین کے جسم کو زیادہ مارا ہے یا حسین کے سر کو زیادہ مارا ہے۔ میں 70 ہی کہہ سکتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں میں لفظ کہہ سکوں تیری ہائے بلند نکلے۔ یہ حسین کا زلزلہ نہیں، حسین کا جنازہ ہوتا ہے۔ یہ سوچ کے بیٹھنا یہ موقع کا گواہ برآمد ہوتا ہے۔ حسین کے جسم پہ زخم کوئی لکھ نہیں سکا کہ حسین کے جسم مبارک پہ کتنے زخم تھے۔ ایک لفظ کہہ رہا ہوں ایک امام سجاد سے ایک شخص نے پوچھا تھا، مولا پاک بی بی نے ہائے کی توفیق عطا فرما، مولا آپ کے بابا کے جسم پہ زخم کتنے تھے؟ ہائے کرنا یار۔ امام نے اپنی انگشتری اتار کے سے دکھائی۔ امام فرماتے ہیں جتنی میری انگشتری کا نگینہ ہے نا، میرے بابے کے جسم پہ اتنا بھی حصہ سلامت نہیں تھا۔ ہائے بلند کر، ہائے بلند کر، ہائے بلند کر۔ میں ایک زخم پڑھنا چاہتا ہوں، ایک زخم پڑھنا چاہتا ہوں، ایک زخم پڑھتا ہوں پھر میں شہادت شروع کرتا ہوں۔ حسین کے جسم پر مقتل کی کتابیں کہتے ہیں، ڈھیر کتابیں اس روایت پر لکھتی ہیں، حسین بادشاہ کے جسم پر سینے میں کے قریب ایک ایسا زخم تھا، ماتمی ہلکے کا ماتمی ہے نا تو سینے پہ ہاتھ ضرور مارے گا۔ حسین کے سینے پہ ایک ایسا زخم تھا جس میں سے مشرقی ہوائیں مغرب گزر جاتی تھی۔ ہائے کر سینے پہ ہاتھ مار۔ حسین کے سینے پہ ایک ایسا زخم تھا کہ کوئی بندہ یہاں کھڑے ہو کے حسین کے پچھلے کھڑے بندے کو دیکھ سکتا تھا۔ کون سے زخم پڑھوں میں طویل نہیں جاتا۔ قبضہ تلوار پہ یوں ماتھا رکھ کے حسین بیٹھے، میر انیس نے 2 سطریں کہیں تیری ہائے کے لیے کافی۔ میر انیس فرماتے ہیں سب سے چھوٹا لفظ جو ہے نا، سب سے چھوٹا لفظ کسی کی تعزیت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میر انیس نے وہ لمحہ لکھا ہے۔ میر انیس فرماتے ہیں حسین کا سر تھا قبضہ تلوار پہ اور حسین رو رہے تھے۔ روتے روتے حسین نے کہا عباس مارا گیا، علی اکبر جدا ہوا۔ عباس مارا گیا، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ہائے کر یار، ہائے کر یار، ہائے کر۔ میں جملہ کہا عباس مارا گیا، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ حسین چلتے چلتے بہن کے خیموں کے پاس آئے، بہت ہی میں آہستہ پڑھ رہا ہوں، میں جلدی نہیں کر رہا۔ حسین بہن کے خیمے کے باہر آئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسین نے سلام کرنے کے بعد آیت تطہیر پڑھی۔ جملہ سننا اور ہائے بلند کرنا،
بی بی عالیہ مسلے پہ تڑپ کے کہتی اماں فضا، اماں فضا دیکھ جنگل میں مجھے عالیہ کو کس نے پہچانا ہے اور میرے دروازے پہ کون یہ سلام بھیج رہا ہے؟ ایسے سلام تو مجھے مدینے میں بھیجتے تھے۔ جملہ سننا، کوئی سوالی آیا ہے؟ جملہ سننا یارو، رائے بلند کرنا۔ جب کہا نا کوئی سوالی آیا ہے دیکھیں دروازے پہ، مقتل کی کتاب کہتی ہے فضا نے دروازے نہیں، وہ پردہ تھا نا وہ ہٹایا، حسین کو دیکھا، فضا زمین پہ آ گئی۔ آواز آئی زینب مسلح چھوڑ، سوالی حسین ہے، سوال موت ہے۔ آئے بلند کر، میں جلدی کرتا ہوں، ممبر چھوڑو، پھر فقط 3 یا 4 منٹ، میں زیادہ لمبا نہیں کر رہا۔ سوالی حسین ہے، سوال موت ہے۔ میں یہ ودا فقط یہی پڑھوں گا، فقط یہی ودا پڑھوں گا۔ بی بی کہتی ہے اماں فضا حسین سے کہے خیمے کے اندر آئے۔ حسین رو کے کہتے ہیں نہیں اماں میں خیمے میں نہیں آ سکتا۔ حسین مجبوری کیا ہے؟ آواز آئی میں بہت زخمی ہوں، اگر مجھے اس حالت میں زینب نے دیکھ لیا زینب مر جائے گی، سکینہ نے دیکھ لیا سکینہ مر جائے گی۔ حسین نہیں تو میرے خیمے میں آ، میں تیرے زخم دھوتی ہوں۔ بی بی نے کہا میں تیرے زخم دھوتی ہوں، ہائے کرے گا تو؟ میں جملہ بڑھا کے کہتا ہوں، بی بی نے کہا میں تیرے زخم دھوتی ہوں۔ جب کہا نا میں زخم دھوتی ہوں، حسین رو کے کہتے ہیں زینب تو نے انصاف نہیں کیا، زخم دھونے کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے، اگر خیموں میں پانی ہوتا میں اپنا اصغر پیاسا نہ مرواتا، اگر خیموں میں پانی ہوتا۔ جملہ سننا، زینب عالیہ کہنے لگی حسین 71 لاشیں تو مقتل سے اٹھا کے لایا ہے، میں نے کسی کو گرسا بھی نہیں دیا، تو میرے سامنے آ کے بیٹھ، میں اپنے آنسو اکٹھے کرتی ہوں، اپنے آنسو سے تیرے زخم دھوتے۔ نہیں زینب میرے ماتھے پہ ایک تیر ہے، میرا یہ ماتھے کا تیر سکینہ نے دیکھ لیا، سکینہ مر جائے گی۔ بی بی کی آواز آئی حسین تو خیمے میں آ، تو امیر ہو کے بیٹھا ہے، بیٹھ امیر ہو کے۔ میں جملہ کہتا ہوں، بی بی کہتی خیمے میں آ، جب بی بی نے کہا نا خیمے میں آ، حسین کہتے میرے ماتھے پہ تیر ہے۔ جملہ سنو گے، بی بی عالیہ رو کے کہتی حسین تو نے بھی انصاف نہیں کیا، تجھے پتا ہے نا میں نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچے تھے، یہ تیر کھینچنے مجھے مدینہ سکھا گیا ہے، تو خیمے کے اندر آ۔ حسین خیمے کے اندر آئے، بی بی نے ماتھے سے تیر کھینچا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا نانا اب راضی ہے؟ ہائے سننا، ہائے میں سنوں گا تیری۔ بی بی کہتی نانا اب تو راضی ہے؟ میں ودا پڑھ سکوں، خدا قسم کوشش کرو میں ودا پڑھ سکوں۔ حسین نے کہا زینب تبرکات والا صندوق نکال، مجھے پرانا لباس پہنا، پرانا کرتا پہنا، کیونکہ حسین جانتے تھے ان کمینوں نے میرا لباس بھی لوٹ لینا۔ نہیں سارا ودا پڑھتا، تو امیر ہو کے بیٹھا ہے۔ حسین نے کہا زینب میرے سامنے بیٹھ، سامنے بی بی بیٹھی، حسین نے کہا ہاتھ سامنے کر۔ حسین نے بہن کی کلائیوں کو چوما، چوم کے کہا ماں کے حصے کا بوسہ۔ بی بی کہتی حسین اپنی زلفیں ہٹا میں تیرا گلا چوموں۔ بی بی نے گلے پہ بوسہ لے کے کہا میں بھی ماں کے حصے کا بوسہ لیتی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ حسین فرماتے ہیں زینب سب بیبیوں کو خیمے میں بلا، سب بیبیاں خیمے میں آ گئی۔ حسین خیمے میں، بیبیاں حلقہ باندھ کے کھڑی، تیری فقط ہائے کے لیے میں آہستہ ہو گیا ہوں۔ حسین اور خیمے میں بیبیاں حلقہ باندھ کے کھڑی، بی بی کوئی حسین کو دیکھ کے کہتی ہائے ردا، ہائے ہمارا برخا، ہائے محمدہ، ہائے حسینہ۔ کوئی بی بی بہن کر کے کہتی ہائے اکبر، کوئی بی بی بہن کر کے کہتی ہائے قاسم، کوئی بی بی بہن کر کے کہتی ہائے علی اصغر۔ ایک 4 سال کی بچی ہے مقتل کی طرف منہ کر کے کہتی ہے چچا غازی اوہ خیمے میں آ، میرا بابا خیمے سے جا رہا ہے، اوہ جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا، اوہ میرے بابے کو نہ جانے ڈھنگ
جملہ سننا، میرے بابے کو بھی نہ جانے دو۔ حسین نے بیٹی کی حالت دیکھی، کوشش کرو میں شہادت پڑھ سکوں۔ حسین نے بیٹی کی حالت دیکھی، حسین نے دعا کی، میرے اللہ میری بیٹی پہ نیند طاری کر، نیند طاری ہو، جب میں کہوں گا تبھی ذوالجلال آئے گا۔ حسین خیمے سے نکلے، حسین نے بائیں دیکھا دائیں دیکھا، حسین نے کہا کہاں ہے میرے شیرو؟ اکبر تو کہاں ہے؟ عباس تو کہاں ہے؟ آنو محمد کہاں پہ ہو؟ اور مجھے سوار کون کروائے گا؟ جب کہا نا مجھے سوار کون کروائے گا، ایک خیمے کا پردہ ہٹا، ایک بی بی مرتجز کو لے کے حسین کے سامنے آئی، سجا ہوا مرتجز دیکھا، حسین نے بی بی کو دیکھا، دیکھ کے کہا رقیہ تجھے کس نے بتایا مرتجز کو ایسے تیار کرنا ہے، زین ایسے رکھنی ہے، رکابیں ایسے ڈالنی ہے؟ بی بی رو کے کہتی رات عباس میرے خیمے میں آیا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کل میں زین چھوڑ دوں گا، میرا حسین اکیلا رہ جائے گا، تو نے عباس بن کر حسین کا خیسل جنا دیا۔ کرنا ماتم، میں جملے کہنے لگا، پڑھ لیا میں نے جو آہستہ پڑھنا تھا۔ رقیہ تیرے محسد کے تیرا احسان پہلے بہت تھا، تو نے ایک اور احسان کر دیا۔ حسین کا مرتجز تیار ہے، شاید اسی جملے ممبر میں چھوڑ دوں، شاید تیری اگر ہائے نکل آئی تو۔ حسین کا مرتجز تیار تھا، عالیہ خیمے کے دروازے پہ آئی، بی بی نے پردہ ہٹایا، حسین کو دیکھا، حسین ٹھہر، انہوں نے تجھے غریب سمجھ لیا۔ ماتمی ہے تسینے تے ہاتھ مار، میں جملہ کے ممبر چھٹا، خدا قسم میں سمجھتا نہیں شیعہ گھر سے بندہ آیا ہو اور جملہ سن کے ماتم نہ کرے۔ جب کہا نا انہوں نے تجھے غریب سمجھ لیا ہے، ایک ایسا حملہ ان پہ کر ان کو پتا چلے علی کا بیٹا اترا ہے۔ حسین نے زین پہ آنے سے پہلے حسین نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا، حسین کی مقتل کہتی حملہ کرتا جا رہا تھا، حسین روتا بھی جا رہا تھا، اور حسین روتے کہہ رہے تھے ٹھہرو تم نے میرا اکبر مارا، ٹھہرو اور تم نے میرا قاسم مارا، ٹھہرو اور تم نے میرا غازی مارا۔ اللہ کی آواز آئے اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی جانب۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، ایک بغیرت نے حسین کے پسلیوں میں نیزہ مارا، حسین سے زین چھوٹے، آواز آئے اماں ہائے بلند کر میں ایک جملہ کہوں۔ حسین نے اپنی سواری بدلی، حسین زین سے تیروں پہ آیا، حسین نے پھر سواری بدلی، حسین تیروں سے نیزوں پہ آیا، حسین نے پھر سواری بدلی، حسین نیزوں سے تیروں پہ آ کر حسین نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ 53 منٹ حسین کی لاش کو یہ بغیرت تلواروں سے، نیزوں سے، پتھروں سے حسین کا ماتم، یہ حسین کی لاش کو ہائے بلند کر ایک سطر میں کہوں، یہ حسین کو تیروں سے، نیزوں سے، تلواروں سے، حسین 53 منٹ نہ زمین پہ تھا نہ زین پہ تھا، حسین اپنی سواریاں بدلتا رہا، کبھی تیروں پہ، کبھی تلواروں پہ، کبھی نیزوں پہ۔ جملہ کہو اور ممبر میں چھوڑوں۔ نہر الکما کہاں ہے؟ جہاں پہ مقام صاحب الزمان ہے۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ہائے بلند کر دینا۔ نہر الکما سے لے کر جہاں حسین کی ابھی تربت ہے، کم از کم 1 کلومیٹر کا سفر بنتا۔ حسین اترا تھا وہاں پر جہاں پر مقام صاحب الزمان ہے، جو کربلا کے ظاہر ہے ماتم کرنا۔ مقام صاحب الزمان پہ حسین نے زین چھوڑی تھی، حسین قتل ہوا ہے جہاں حسین کی اب تربت ہے، سفر بنتا ہے 1 کلومیٹر کا۔ ماتم کرے گا، حسین چل کے آیا تھا، ایک بغیرت نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا،
یہ حسین کو گھسیٹتا ہوا 1 کلومیٹر کے تک لے کے آیا. 70 قدم پہ بہن کھڑی تھی. یہ حسین کی پشت پہ سوار ہوا, ماتم کرنا منبر میں چڑھتا گیا. یہ بغیرت حسین کی پشت پہ سوار ہوا. اس نے اپنے خنجر کو نکالا, اس نے خنجر کندہ کیا, حسین کے گلے پر اس نے ضربیں چلانی شروع کی. بی بی 70 قدم پہ کھڑے ہو کر ویل کر کے کہہ رہے تھے, نہ مار. اور میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا, نہ مار. اور میرا حسین میں ہے, نہ مار. اور میرا 3 دن کا پیاسا ماتم حسین. ہو گئی سی شبی تیار تے بس وہ بہ رہا ہی نا اتنے میں انہوں آکھیا بھی کہ لے حمزہ حمزہ اللہم صلی اللہ محمد. حمزہ کتھے حمزہ حافظ حمزہ نے فون کری دے. اللہم صلی اللہ جاول حمزہ نو بلائی, حمزہ نو